بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے وہ ہے تاجر کی دعا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شہر کوفہ کا ایک تاجر خلاش ہو کر مقروض ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے بازار جانا چھوڑ دیا اور قرض خواہوں کے مطالبہ سے بچنے کے لیے گھر میں رہنے لگا۔ ایک رات اس نے اپنے سابقہ اور موجودہ حالات کا ذہن میں موازنہ کیا تو اسے اپنی اس حالت پر سخت افسوس ہوا جس سے اسے اپنے سینہ میں گھٹن محسوس ہوئی اور وہ زیادہ دیر تک گھر میں نہ بیٹھ سکا۔ تاریکی شب میں اس نے اپنے بستر چھوڑا اور قریبی مسجد میں چلا گیا۔ وہاں اس نے نوافل پڑھے اور گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کرنے لگا۔ اس وقت ایک دولت مند تاجر اپنے گھر میں گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اچانک اسے خواب میں کسی کی یہ صدا سنائی دی۔ اس وقت ایک شخص اللہ کو پکار رہا ہے اور اس سے اپنے قرض کی ادائیگی کی درخواست کر رہا ہے، لہٰذا تم اٹھو اور اس شخص کا قرض ادا کرو۔ یہ آواز سن کر وہ تاجر اٹھا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا، خدایا میں دکھی انسان کی مدد کروں تو کیسے کروں؟ مجھے تو اس کا ٹھکانہ تک معلوم نہیں ہے، میں بھلا کہاں جاؤں؟ یہ سوچ کر وہ دوبارہ سو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے خواب میں یہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ اٹھا اور پھر پریشان ہو گیا۔ تیسری بار اسے وہی آواز سنائی دی۔ تیسری آواز سن کر وہ اٹھا، اس نے 1000 دینار ساتھ لیے اور اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اونٹ کی مہار چھوڑ دی اور کہا، جس خدا نے مجھے نیند میں ایک آدمی کی مدد کا حکم دیا ہے وہی اونٹ کو اس کے ٹھکانے پر لے جائے گا۔ اونٹ نے اپنی مرضی سے چلنا شروع کیا۔ اس نے کئی گلیوں کے موڑ کاٹے اور چلتے چلتے ایک مسجد کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس شخص نے کان لگائے تو اندر سے مفلس انسان کی تضرع زاری کی آوازیں سنائی دی۔ تاجر آواز کی سمت بڑھا اور اس مفلس انسان کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی ہے اور اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم فی الوقت یہ 1000 دینار مجھ سے لے لو اور اس سے اپنا قرض ادا کرو اور اپنے اہل خانہ کو کھانا کھلاؤ، اور تم میرا پتہ لکھ لو، آئندہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو تو آ کر مجھ سے مل لینا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مفلس تاجر بھی بڑا خوددار تھا، اس نے اس سے کہا کہ میں یہ دولت تو تجھ سے لے لیتا ہوں کیونکہ اس کے متعلق مجھے یقین ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا رزق ہے، لیکن میں تیرے دروازے پر کبھی نہیں آؤں گا۔ تاجر نے کہا، تو پھر احتیاج کی صورت میں کہاں جاؤ گے؟ مفلس تاجر نے کہا، جس کریم نے آج رات تجھے یہاں بھیج کر میری حاجت پوری کی ہے، آئندہ بھی اسی کریم کے دروازے پر جاؤں گا اور اسی سے درخواست کروں گا کیونکہ وہ بندوں پر مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی فراموش نہیں کرتا اور وہی اپنے بندوں کو دعاؤں کو قبول کر کے تجھ جیسے افراد کی خبر گیری کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔